انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ معزز سامعین، شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ معزز سامعین، آج میں خالص اس عقیدت کے لیے جو اس شمع ہدایت کے پروانوں کو اپنے آقا و مولا سے ہے، گلشن علم و ادب کے چند خوشنما مہتے ہوئے پھول، ساقی کوثر، شافی محشر، خدا کے دائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنے آیا ہوں، اور اس حقیر کاوش کو اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتا ہوں۔ جناب صدر، میرے آقا و محسن کا نام جب لبوں پر آتا ہے تو گردن بار احسان جھک جاتی ہے۔ زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی؟ کردار کی وہ کون سی بلندی اور عفت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو نہیں پہنچایا؟ اخلاق کا وہ کون سا پہلو ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں نکھارا؟ تیرے آنے سے اندھیرے میں اجالا ہو گیا، تیرے آنے سے اندھیرے میں اجالا ہو گیا، تیرے دم سے دین حق کا بول بالا ہو گیا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری انسانیت کو فسق و فجور کے اندھیرے سے نکالا۔ سرزمین عرب جو برائیوں کی آماجگاہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ اعلیٰ مینار، اعلیٰ کردار اور اخلاق حمیدہ کے مینار نصب کیے، راہزنوں کو راہبری کا درس دیا، ننگے انسانیت، ننگے وطن، ننگے قوم کے عربیوں کو اخلاق حسنہ سکھایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا، بھیڑیوں کو انسان بنایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں گم کردہ رائے ساری دنیا کے راہبر اور رہنما بن کر نکلے۔ ابو بکر آئے تو صدیق بنے، عمر آئے تو فاروق بنے، عثمان آئے تو ذو النورین بنے، علی آئے تو اسد اللہ کہلائے، خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بنے، بے نوا آئے ابو ذر بنے، غلام آئے آقا بنے، بلال آئے سیدنا بلال کہلائے، سنگ دلائے رحم دل بنے، پتھروں کو ہیرے کر دیا، بت قدوں کو بت شکن کر دیا۔ چاکری تیرے غلاموں کی شہنشاہوں نے کی، چاکری تیرے غلاموں کی شہنشاہوں نے کی، بار و بر پر سلطنت یثرب کے چرواہوں نے کی۔ جناب صدر، میرے آقا محسن انسانیت ہیں، آپ نے علم و ادب کے دریا بہائے، فہم و فراست کی موتی لٹائے، صحرا نشینوں کو رموز جہاں بانی اور بدوؤں کو اسرار جہاں بتائے۔ کہاں حضرت عمر جیسا چرواہا اور کہاں امیر المؤمنین کا منصب؟ یہ سب میرے آقا کا کمال ہے۔ جناب صدر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب پر قدم رکھا تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی، جہالت بال بکھیرے بہن کر رہی تھی۔ علم و ادب کے سوتے جو کبھی یونان سے بوٹے تھے اب خشک ہو چکے تھے، یورپ تو گندگی کے ڈھیر میں پڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روپوش ہوئے 6 صدیاں گزر گئی تھی، ایک خدا کا نام ذہنوں سے محو ہو چکا تھا، نئے خداؤں کا تعارف ہوتا تھا، گھر گھر میں خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ قاعدہ کہاں تھا، قانون کہاں تھا، ضابطہ کہاں تھا، کوئی اصول نام کی کوئی چیز کہاں تھی؟ اگر حکمرانی تھی تو صرف طاقت، ہوس، لالچ، خواہشات، جنسیات۔ یوں جان لیں کہ ابلیس تھا اور اس کے کرتوت، بلکہ ابلیس بھی خدا کو تنزن یہی کہا کرتا تھا کہ نے خود بین، نے خدا بین، نے جہاں بین، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ جناب صدر، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر کسی نے اسلام کی شمع جلائی تو وہ یہی رسول ہاشمی ہے، دنیا کا عظیم ترین انقلاب جس نے جہالت کو تار کر دیا اور شرق و غرب میں تہذیب و تمدن کے جو بھی چراغ جلائے وہ اسی رسول ہاشمی کی بدولت ہوا۔ دنیا کے جھوٹے تفرقات اور امتیازات کو مٹا کر صرف ایک ہی درس دیا، اور وہ درس کیا تھا؟ وہ درس علامہ محمد اقبال اپنے شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، وما علینا الا البلاغ۔